میں تو یہ ہے کہ حور و قصور اور پھل اور یہ اور دودھ اور شہد اور وغیرہ 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 وہ چیزیں ہم جانتے ہیں، تو وہ بھی حق ہے، ایسے ہی ہوں گی اتوب ہی متشابہہ، لیکن یہ صرف نزل ہے، یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ نزل من غفور رحیم، جو اصل ضیافت ہونی ہے اہل جنت کی، اس کے بارے میں فرمایا وہ نعمتیں ملے گی ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہو، انہیں ہم کیا سمجھیں گے؟ تو عالم برزخ، عالم آخرہ، عالم غیب، عالم ارواح، ان کی تمام چیزوں کو ہم آیات متشابہات میں سمجھیں گے۔ البتہ یہ جو سائنٹیفک فینومینا والی باتیں ہیں مادی علوم کی، ان میں یہ ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ جب تک وہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا وہ آیت ابھی متشابہ تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اب جب کہ وہ بات وہاں پہنچ گئی اور کھل گئی بات، اب معلوم ہوا کل فی فلک یسبحون، اب یہ آیت محکمات میں آ گئی، اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ جس کا صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو۔ تیسری بات، تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے؟ تفسیر کا عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے لفظی طور پر، الفاظ کی بحث، نحوی بحث، قواعد گرامر جو ہے ان کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے، اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو سمجھنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ تعویل ہے۔ تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ مختلف ہو گئے، تفسیر اور تعویل۔ نمبر 4، تعویل عام اور تعویل خاص، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس پس منظر میں، آج سے 1400 برس قبل 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک نازل ہوا، حجاز میں نازل ہوا۔ اس کی ایک اولین مخاطب قوم تھی، وہ ان پڑھ قوم تھی، امی قوم تھی، پڑھے لکھے شاذ الشاذ المعدوم کے درجے میں تھے، وہاں فلسفے کا سوال نہیں، کوئی منطق کی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اولین مخاطب وہی ہیں، اور جو بھی حالات ہیں اس وقت کے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اب قرآن مجید کی ہر آیت پر اولاً غور ہوگا اس اعتبار سے جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا، اس خاص کانٹیکسٹ میں، ٹائم اینڈ اسپیس کانٹیکسٹ میں کیا مفہوم سمجھا گیا، یہ ہے تعویل خاص۔ لیکن اب دوسری طرف دیکھیے یہی کتاب ہدایت ہے ابدالآباد تک کے لیے، اسی کتاب کو 20ویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ بننا ہے۔ اگر دنیا طویل ہے اور 500 برس تک ہے تو 25ویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ یہی کتاب بننی ہے۔ یہ عرب کے امیین کے لیے ہدایت نامہ تھی تو ایران کے فلسفیوں کے لیے بھی تو ہدایت نامہ تھی۔ لہذا ان الفاظ کے اندر یہ قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمایاں ہے کہ ان الفاظ کے اندر کہ جو ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا، انہی میں وہ عموم بھی موجود ہے کہ اسی سے ہمیشہ کے لیے ہدایت اخذ کی جا سکتی ہے۔ اس کو ہم کہیں گے تعویل عام، اس کانٹیکسٹ سے ذرا نکال کر اب اس آیت کے الفاظ، اس کا در و بست، اس کا ما سبق، اس کے بعد ما بعد، سیاق و سباق، اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے۔ تعویل خاص میں شان نزول پیش نظر رہے گا، تعویل عام میں اس آیت کے الفاظ، ان کا در و بست اور آیت کا سیاق و سباق یہ زیادہ زیر بحث رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، نہ تو انسان صرف تعویل خاص تک اپنے آپ کو محدود کر لے، اگر وہ کرے گا تو گویا کہ وہ صرف اس دور کا قرآن پڑھ رہا ہے، آج کا قرآن وہ نہیں پڑھ رہا۔ قرآن کے اندر تو واقعتاً یہ شان ہے کہ میں جس کے لیے الفاظ یہ استعمال کیا کرتا ہوں
کہ ہر دور کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوگی یہ کتاب. معلوم ہوگا آج کا قرآن ہے یہ، ہمیں آج ملا ہے قرآن، اور گویا کہ آج جو ہمیں مسائل اندر پیش ہے ان کا حل ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے. یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کا کمال ہے. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تعویل خاص اور تعویل عام، یہ الفاظ کیونکہ بار بار دورہ ترجمہ آئیں گے تو اس لیے میں نے ان اصطلاحات سے چاہا کہ آپ واقف ہو جائیں. ایک اور اس میں بات سمجھنے کی ہے تذکر اور تدبر. قرآن سے بنیادی ہدایت حاصل کر لینا، اس کے لیے قرآن انتہائی آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر نازل ہوتا چلا جائے. بس قرآن کا اصل جو پیغام ہے، جو اس کی اصل ہدایت ہے، اس کی تمثیل یوں سمجھیے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو میلوں جو آئل ہوتا ہے وہ سطح سمندر کے اوپر پھیل جاتا ہے، سطح پر رہے گا، نیچے تو جائے گا نہیں. تو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا جو لب لباب ہے، لب لباب وہ اس کی سطح پر موجود ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سطح ہی سطح ہے، اس کی گہرائی فیتملس، اس کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اب اس کے لیے تعمق، گہرائی میں غوطہ زنی کرنا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب. اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس کی تہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں. غلطی سے ہم کبھی کبھی کسی شخص کی مدح کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلاں شخص کو قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے. ایک عالم دین نے یہ الفاظ میرے بارے میں کہہ دیے تھے، میں نے فوراً ٹوک دیا. میں نے کہا آپ کیا، یہ قرآن کی آپ نے گویا کہ قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے. عبور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلے جانا، دریا عبور کر دیا. قرآن کے کنارے ہے ہی نہیں، یہ ناپیدا کنار سمندر ہے. اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، نہ اس کی گہرائی اور نہ اس کے کنارے. لہذا پوری زندگی کوئی امام راضی ہو، کوئی زمخشری ہو، کوئی ہو، پوری زندگی کھپا کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے قرآن مجید کو بتمام و کمال سمجھ لیا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ناممکن. وراء الورا ثم وراء الورا، یہ ہے تذکر اور تدبر. اس کے لیے تو پوری زندگی انسان کھپائے، پورا وقت اس کے لیے لگائے، پوری صلاحیت کھپا دے، تب بھی وہ بہت سی جگہوں پر پھر بھی کہے گا واللہ عالم. امام راضی کو بھی نہ معلوم کتنے مقامات پر جا کر یہ کہنا پڑا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق مہیب، یہ مقام تو بہت مہیب ہے، پرہیبت ہے، بہت گہرا ہے، بہت غامض ہے. امام راضی کہہ رہے ہیں، 30 جلدوں میں تفسیر لکھنے والا شخص. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.